جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ، اور پھر جب تیرے بارے میں تجھے اس کی کسی بھی شے کا علم ہے نہیں، جس چیز کا تجھے جانتا نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑنے کا حکم ارشاد فرما کے آگے رب پاک نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا۔ تیرے کانوں کے بارے میں، تیرے آنکھوں کے بارے میں، تیرے دل کے بارے میں کل بولے کہ ہم سوال کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ بڑا لفظی ترجمہ سمجھا، جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے کان، تیری آنکھیں، تیرا دل، ان سب سے کل روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا، آنکھوں سے سوال ہوگا کیا دیکھا، دل سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ کیا جانا اور کیا مانا۔ ان سب کے بارے میں سوال ہے۔ جب بندہ ان سب کو سوچ لے کہ کان، آنکھ اور دل خیالات و تخیلات کے جنم لینے کی جگہ، اور پھر کان بھی دل کو خبر دے گا، آنکھیں بھی سیدھی اسٹیپ ادھر لے جاتی ہیں، یہ سارے معاملات کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک اصول مل گیا، ایک سمجھنے کہ ہمیں اصول و ثوابت کی روشنی میں ہمیں بتلا دیا گیا کہ ہمیں علم نہ ہی ہے تو جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اب یہ اصول اپلائی کہاں ہوتا ہے؟ اس کے مختلف معنی و مطالب نکلتے ہیں، علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم غور کریں، اس سب سے پہلے کی بات یہ ہے کہ اس کا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ چھٹی کی بات پر جس کو دیکھا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیوں کہتے ہو کہ میں نے دیکھا؟ جس کے بارے میں تم نے سنا ہی نہیں ہے مت کہو کہ میں نے سنا۔ جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو مت کہو کہ میں جانتا ہوں۔ کیونکہ رب پاک نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا فرمایا کہ جھوٹی بات سے اجتناب کرو، جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اور ہمارا معاشرہ اس معاملے میں ہم غور کر سکتے ہیں۔ بے نبی پاک صاحب اولاد امام الانبیاء علیہ السلام سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کبائر گناہ کون کون سے ہیں؟ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ان کو ارشاد فرمانے کے بعد ایک یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کبیرہ گناہوں کا متعلق فرمایا انا انبئکم باکبار الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی خبریں دیتا ہوں۔ اب یہ ہمیں غور کرنا ہے، کبیرہ گناہ، میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی خبریں دیتا ہوں۔ کون سی؟ پھر فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی، جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں بتلا دینا، جو چیز سنی نہیں ہے اس کے بارے میں گواہی دے دینا، جس چیز کو جانتا نہیں ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ افسوس آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چلا گیا، اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہم عدل و انصاف کی باتیں کرتے ہیں، عدل قائم ہو جائے، انسان ہونا چاہیے، غریبان کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی سب کو ایکول رکھنا چاہیے، لیکن جہاں چند کپور چند پیسوں پر انسان بک جاتے ہوں، اس کے جملے بک جاتے ہوں اور جھوٹے گواہ بک جاتے ہوں، تو فیصلہ کرنے والا تو فیصلہ کرے گا۔ معاشرہ کی صدارت کب ہوگی؟ اصل میں کیا ہم جھوٹ بولنا نہ کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جب فیصلہ کرنے والا تو ظاہر کو دیکھے گا، فیصلہ کر دے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ جب جھوٹا گواہ جاری ہوتا ہے وہاں پر جھوٹا گواہ پیسے لے کر بک جاتا ہے، اس نے نہ سنی ہوتا ہے نہ دیکھا ہوتا ہے تو گواہی دے دیتا، اس پر آگے سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کے اندر چند ہزار چند ٹکوں پر بک جاتے ہیں۔ یہ تو کورٹ میں جانے کی باتیں ہیں، یہ تو وہ فیصلہ کرنے والی جگہ جہاں جسٹس بیٹھتا ہے وہاں پر لوگ بکتے ہیں۔ اب تو گھر کا معاملہ ایسا آ گیا، ہر گھر کے اندر اس طرح کی پرابلم اٹھتی ہے اور بے گواہ بن جاتے ہیں۔
یہاں میدان جنگ بنا لیتے ہیں. اگر کاروبار نہیں چلتا تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے, کسی نے کوئی معاملہ کر دیا ہے, عزیز رشتے داروں سے تعلق توڑنے کا سبب بن جاتا ہے, قطع تعلقی تک لے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اتنا بگاڑ آتا ہے کہ بچوں تک یہ لڑائی چلے جاتی ہے, پھر معاشرہ آپس میں یہاں تک چلا جاتا ہے کہ رشتے داری ختم ہو جاتی. یہ آج کل ہمارے سامنے, اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں معاشرے کی صدارت کے حوالے سے اس کو ٹھیک کرنے کے اعتبار سے رب پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ. تجھے پتہ نہیں ہے, تو سارا دن گھر سے کام کر کے آیا ہے, اب بہو کی اور ساس کی آپس میں بنتی نہیں ہے, تو بیچ میں ہم فیصلہ کیسے کریں؟ دونوں طرف کے جواب گواہ اگر جھوٹے مل گئے تو پھر کیا کریں؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے گھروں کی لڑائیوں کا بھی خاتمہ اسی میں ہے, انسان کی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, اس کی نجات بھی اسی میں ہے, مختلف مسائل کا حل بھی یہی آیت مبارکہ ہے. خالی کے کائنات ارشاد فرماتا ہے اس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ, کان, دل, ان سب کے سے کل روز قیامت سوال کیا جائے. اب ہم خیال کریں گھروں کے اندر ہم نے کن کے ساتھ کیا کیا, کتنی الزام تراشیاں لگائی, باپ کو اپنی طرف کرنے کے لیے دوسرے بھائی کو کتنا ہم نے نیچا دکھایا, باپ کے سامنے اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے ہم نے اپنی بہن کو کتنا ڈیگریڈ کیا, اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے کون کون سی اپنے رشتہ داروں کے سامنے باتیں رکھی. یہ سارے جانتے ہیں ہر گھر کا گلا ہے, ہر گھر کے اندر مسائل ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جھوٹی گواہی انسان کو جہاں پر ذلیل کرواتی ہے وہاں پر رشتہ داری کی ختم کرواتی ہے. ہمیں رشتہ داروں کو بھی قریب لانا ہے, جھوٹی گواہیوں سے بھی بچنا ہے, اور اپنے کانوں کو بھی محفوظ کرنا ہے, آنکھوں کو بھی محفوظ کرنا ہے, اور دلی خیالات کو سے بھی اپنے آپ کو بہترین خیالات کی طرف لے کر جانا. تو پھر معاملہ یہاں پر آتا ہے. فرمایا ابن ماجہ شریف کے حدیث مبارکہ ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا لن تزول قدم الشاہد الزور حتی یوجب اللہ لہ النار. فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ابھی ہٹتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا. استغفر اللہ. اس قدر عبرت کی بات ہے. آپس کی الزام تراشیاں, آپس میں نیچا دکھانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے تھا, یہاں تک کہ معاشرے میں جھوٹی باتیں کر کے ہنسانے کے لیے بھی باتیں کرتا, یہ بھی معاشرے میں عام ہو گیا. اور ایک بہت بڑی بیماری آج کل ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہوگی نا گھروں کو میدان جنگ بنانے والے جھوٹی گواہی, جھوٹی باتیں, الزام تراشیاں, اور دوسرا بڑا اہم پہلو ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, وہ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ بغیر علم کے مسئلے بتا اپنے تائیں خود مفتی بن جا. اللہ فرماتا ہے جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ, نہیں پڑھنا اس کے پیچھے, لیکن تیرے پاس علم ہے نہیں, تم جانتے نہیں ہو, اٹکل بچوں سے جواب بھی نہیں دینا. ہاں شریعت یہ کہتی ہے اگر تمہیں یقین ہے 100% ریفرنس کے ساتھ, مستند دلائل کے ساتھ تمہارے پاس ایسا کوئی مسئلہ موجود ہے کہ تم جانتے ہو, پھر آگے بیان کرو. اگر تم جانتے نہیں ہو, آج کل تو معاشرے میں حال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی خود کر دیتے ہیں, حدیث کا معنی بھی خود ہی سمجھا دیتے ہیں, اور اگر کسی کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں ہم نے جو سفید داڑھی کی بات کی ہے جناب ہم نے کوئی دھوپ میں نہیں دیے. وہ بندہ خدا یہ شریعت کا مسئلہ کہاں پر کس مال پر بیان کرنا ہے یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہے. اور آج کل معاملہ بگڑتا چلا گیا, بڑی بے احتیاطی, سیکھنا کچھ نہیں ہوتا, سوشل میڈیا پر وہ بیان کرتا ہو. ویڈیو بنانا کون سا مشکل ہے, کیمرہ پکڑے اور بنانا, بات شروع کر دیں اور وائرل کر دیں, اور پھر دیکھا دیکھی اگر کوئی زیادہ چبھنے والی بات ہوگی, زیادہ ڈیفیکلٹ بات ہوگی, اس کو معاشرہ ویسے سیو کرنا شروع کر دیں. یعنی نئی بات ہوگی نا, نئی بات, جیسے کہ آج کل کہتے ہیں کہ وطر کی نماز کہیں سے ثابت نہیں ہے, اور وطر کی نماز نہیں ثابت, اس نے یہ کہہ دیا, لوگوں نے مشہور کر دیا, لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی, مولوی نے اپنی طرف سے وطر کی نماز نکالی. قرآن و حدیث پڑھا نہیں, احادیث مبارکہ میں کبھی جا کر دیکھا نہیں, سیاستہ کی پوری کتابوں کا نام نہیں آتا, اس نے وطر کی نماز ختم کر دی. ایک بندہ میڈیا پر بنا دیا جائے اور وہ کہتا ہے جناب قادیانی مرتد کافر ہے, عین کی روشنی میں نہیں اور اسلام کی روشنی میں,
مرتد ہے. اب ایک آگے کہہ رہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کے پیچھے لگے نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتا. یعنی بندے خدا کافر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے, آئین کی روشنی میں بھی کافر ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی کافر ہے, اس کے پیچھے نماز. امام کس کو بنا رہے ہو, مقتدا کس کو بنا رہے ہو؟ حالات یہ ہے کہ معاشرے میں سمجھائیں تو سمجھائیں کس کو؟ ہر ایک تو سمجھتا ہے, وہ کسی کی بات تو مانتے نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے قرآن و حدیث کو بھی اپنے مطابق پڑھو, سیکھو اور بتاؤ. اگر یہی بات ہوتی تو 10 سال درس نظامی کی کلاسیں کیوں ہوتی؟ ایم بی بی ایس کرنے والا ڈاکٹر یونیورسٹی کیوں جاتا؟ انجینئر کرنے کے لیے یونیورسٹی کے کیوں کرتا؟ وہ بھی کہتا سوشل میڈیا پر ویڈیو پڑی ہوئی ہے انجینئر کی. ایم بی بی ایس ہر دوائی کے بارے میں آج کل پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی دوائی کس فرض کی شفا دیتی ہے. وہ نیٹ پہ ریسرچ کرو, دیکھو اور جا کر اپنا کلینک کھولو اور لوگوں کو دوائیاں دیتے چلے جاؤ. درزی کے پاس سوٹ سلانے کیوں جاتے ہو؟ آج کل درزی کا سارا طریقہ کار نیٹ پہ موجود ہے, کاٹنے کا طریقہ بھی بتاتے, سارا کچھ ہی ہے. پھر پتا لگ جائے گا جس دن آپ اپنی مرضی سے سوٹ سیئیں گے, وہ پہننے والا دیکھے گا کہے گا موچی سے کچھ نہ کر. تو جب دین ہمارا, جب ہم سوٹ کے معاملے میں اتنے معاملے میں زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ جناب ماہر درزی ہونا چاہیے, سارا کچھ سارا ماہر ہونا چاہیے, اور جب دین کا معاملہ آئے تو ہم کہتے ہیں جس مرضی سے سیکھ لو. ہمیں بھی اس بارے میں خیال رکھنا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں جوتی لینے جائے نا بندہ, تو مارکیٹ میں جوتوں کی دکانیں شیشوں کی میزوں پر پڑی ہوئی اتنی زیادہ نظر آتی, اور ہمیں انتخاب کرتے ہوئے چوز کرتے ہوئے ٹائم لگ جاتا. کبھی کسی دکان پر, کبھی کسی دکان پر, کبھی کسی دکان پر. ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں جائے ایک جوتی لینی ہو تو 2 گھنٹے کھچر خراب ہو کر آئے, اور پھر برانڈ کی جوتی لے کر آئے. جوتی کے معاملے میں ہم نے اتنی احتیاط کی ہے. جس دین پر ہمارا سارا معاملہ ہے کہ آخرت کا معاملہ بھی اسی کے سپورٹ ہے, دنیا کا معاملہ بھی اسی کے سپورٹ ہے, اس کے معاملے میں ہم اتنے بھی احتیاط ہیں. جس نے داڑھی رکھی ہے اس کی بات مان لیں, جو دین کا ٹچ لگائے اس کی بات مان لیں. خدا رہا ہمیں عقل لینے کی ضرورت ہے. فرمایا اللہ فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. آج کل تو لوگ میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہو, صدقہ اور زکات کے مسائل غلط بیان کر رہے ٹی وی چینلوں پر آ کر. نعوذ باللہ تعالی کے ایسے لوگ آ گئے ہیں, بس قرآن پکڑا اور سامنے رکھا اور بیان کرنا شروع کر دیا, اور فتنے پہ فتنہ پھیلا رہے. جناب نئی نئی باتیں نکال کر سمجھیں, یہ بات پہلے کسی کو نہیں پتا تھا, مولوی نے چھپا کر رکھی تھی, میں نے بتانا.